ہم دعا مانگیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری پاک حضوری میں آتے ہیں اور اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کلام مقدس کے حصے پر تیری خاص برکت ہو، ہمیں اپنے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھ اور ہم ہمیشہ تیری طرف دیکھتے رہیں۔ ہماری دعا کو سنیں باپ، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ایک آیت دیکھیں گے، زبور 94 اور اس کی 19ویں آیت۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ یہ زبور داؤد نے لکھا اور یہاں وہ اپنی شخصی حالت کو پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انسانی صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو کیسے کیسے حالات، چیلنجز، فکریں، مشکلات، مصائب اور مسائل اسے یاد آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک الہی ہستی بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور داؤد اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے، خوش کرتی ہے۔ اور جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک شخصی رشتہ ہے داؤد کا خدا کے ساتھ، شخصی رشتہ ہے، اور اسی رشتے کی بنا پر وہ خدا کی طرف دیکھتا ہے اور فرسٹ پرسن سنگولر استعمال کرتا ہے۔ میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے، میری جان کو شاد کرتی ہے۔ میرے دل میں فکروں کی کثرت، تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ شخصی رشتہ ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے جس میں اٹس اے پرسنل ریلیشن شپ اینڈ دیر از کمیونیکیشن۔ بات چیت ہو رہی خدا کے ساتھ، جو بھی اس کے حالات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دشمنیاں بہت تھیں، ایک سٹیج پہ اس کا بیٹا خلاف ہو گیا، اور سیاسی مسائل، ملکی مسائل، ان ساری چیزوں کو دیکھتا تھا، ان میں سے گزر رہا تھا۔ اور پھر کمیونیکیشن ہے، اور یہ ٹرانسپیرنٹ کمیونیکیشن ہے۔ خدا کے ساتھ اس وقت ہی بندہ ٹھیک اور صاف بات کر سکتا ہے جب ٹرانسپیرنسی ہو، اور جب ہم خدا سے کچھ چیزیں چھپاتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں بنتی، اور جو اس کے دل میں ہے وہ اسے بتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیر از نو تھرڈ پارٹی، کوئی تیسرا شخص اس میں نہیں ہے جو ڈسٹرب کرے اس رفاقت کو۔ اور یہاں ایک سرٹینٹی کی بھی تصویر ہے، یقین دہانی کی۔ تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ اور جب ہم امثال کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں، امثال 12واں باب اور اس کی 25 آیت، اور وہاں پر فکروں ہی کا ذکر ہے۔ امثال 12 باب اور اس کی 25 آیت۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے۔ دباؤ ہیں، دباؤ ہوں گے، لیکن خدا ساتھ ساتھ ہمیں
نکالتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے۔ اور پطرس کے خط میں لکھا، پہلا پطرس 5 باب 7 آیت، خداوند کے ہاتھ کے نیچے جب ہم رہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ٹھیک کر دیتا ہے۔ اپنی سب فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ساری فکریں ڈالنی ہیں، یہ نہیں کہ ہم 25% فکریں رکھ لیں اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ He cares for us. Cast all your burdens upon him because he cares for you. So وہ ہماری فکر کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور فلپیوں 4 باب پر اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، ہاں کسی بات کی فکر نہ کرو، کسی بات کی فکر نہ کرو، ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ درخواستیں رکھنی ہیں اور شکر گزاری ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، خدا کا اطمینان، اور وہی تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اسی طرح زبور کی کتاب ہے، زبور 68 اور اس کی 19 آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کتنی تسلی کی بات ہے جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اپنے بوجھوں کے ساتھ، اپنے سوالوں کے ساتھ، تو ضرور خدا ہماری فکر کرتا ہے اور ہمارے بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ شخصی حالت داؤد کی، انسانی صورتحال، الہی ہستی، سرٹینٹی، کمیونیکیشن، ٹرانسپیرنٹ کمیونیکیشن، پرسنل ریلیشن اینڈ نو تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس۔ سو خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرے، اور وہ ضرور کرتا ہے اپنی مرضی ظاہر جب ہم اس سے مانگتے رہتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، کلام مقدس کی ان سچائیوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعا کو سن، یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔